چاروں طرف ہجوم جمع تھا، ہر طرف سوہم پاشا کے نام کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ سب چیئر اپ اسے ہی کر رہے تھے کیونکہ وہ سوہم ابراہیم پاشا تھا۔ ایک جہاں اسے جانتا تھا۔ اس کے باپ کی دولت کے آگے سب گھٹنے ٹیکتے تھے۔ وہ خود بھی حسن میں مالا مال تھا، اونچا لمبا قد، ہاتھ سمیت ٹی شرٹ سے نظر آتے اس کے کثرتی بازو، مضبوط کلائی میں بندھی اسپورٹس واچ، بکھرے بال، اس کی وجاہت کا ہر کوئی اسیر ہو جاتا تھا۔ لڑکیاں اس کی دیوانی تھیں۔ آج بھی کچھ یہی ماحول تھا۔ ساری لڑکیاں جو اپر کلاس سے تھیں وہ یہاں سوہم پاشا کو دیکھنے آئی تھیں۔ آج یہاں سال کی سب سے بڑی ریس ہونے والی تھی، کار ریس، جس کا سوہم پاشا بادشاہ تھا۔ یکدم ہر جگہ سناٹا چھا گیا جب ڈارک بلو اسپورٹس کار وہاں رکی۔ اندر سے سوہم پاشا باہر نکلا۔ اس نے اپنا ہاتھ ہوا میں لہرایا۔ کئی لڑکیوں کا دل مٹھی میں آ گیا۔ اس نے ایک نظر سب پر ڈالی اور آگے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ ایسا ہی تھا، لاپرواہ۔ وہ چاہتا تھا ہر کوئی اس کا دیوانہ ہو، لیکن وہ کسی کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا تھا۔ کیا خیال ہے سوہم؟ کیا لگتا ہے آج کی ریس تم جیت جاؤ گے؟ اس کے دوست نے اکسانے کے لیے کہا۔ جواباً سوہم نے ترچھی نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا لگتا ہے تمہیں آج تک کوئی پیدا ہوا ہے جو سوہم پاشا کو ہرا سکے؟ اس کے لہجے میں غرور ہی غرور تھا۔ اس کے دوست گہرا مسکرائے۔ نہیں تو پھر ہم آج رات کی پارٹی کے لیے منتظر رہیں؟ اس کے دوسرے دوست نے پوچھا، جس پر سوہم نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ کچھ دیر بعد ساری گاڑیاں لائن میں کھڑی ہو گئیں۔ سوہم کی گاڑی درمیان میں تھی۔ دوسرے ریسرز کے دل زور سے دھڑک رہے تھے۔ بے شک وہ سب بھی ماہر تھے، لیکن ان کا مقابلہ سوہم سے تھا، جسے آج تک کوئی ہرا نہیں سکا۔ ریس شروع ہوئی۔ سب آگے تھے، جبکہ سوہم کی گاڑی آہستہ آہستہ سب سے پیچھے رہ گئی تھی۔ چیخوں میں کمی آ رہی تھی۔ جو سب یہاں سوہم کو چیئر کرنے کے لیے آئے تھے وہ اب پریشانی سے دانتوں میں انگلیاں دبا چکے تھے، پر سوہم کے دوست مسکرا رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ سوہم ایسا ہی تھا۔ اسے جیتنے کا مزہ تب آتا تھا جب وہ سامنے والے کو جیتنے کے دہانے پر پہنچا کر اسے ہرا دے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ ایک دم سے طوفان آیا اور سوہم کی گاڑی، جو سب سے پیچھے تھی، وہ ہواؤں سے باتیں کرتی سب سے آگے نکل گئی۔ اسی دوران سوہم کو بیٹ کرنے کے چکر میں دو گاڑیوں کی آپس میں ٹکر بھی ہوئی، لیکن سوہم آگے نکل چکا تھا۔ سائرن بجا، ریس ختم ہو چکی تھی۔ ہر جگہ سوہم کی آوازیں گونج رہی تھیں، جس میں زیادہ تر لڑکیاں تھیں۔ سوہم، تیرے پیچھے کتنی لڑکیاں پاگل ہیں، ایک نگاہ اٹھائے گا تو ہزاروں قدموں میں گر جائیں گی، اس کے دوست نے دل پر ہاتھ رکھ کے کہا۔ سوہم نے مسکرا کر ایک نظر پیچھے لڑکیوں پر ڈالی جو اس کے ساتھ تصویر کھنچوانے کے لیے ہاتھ ہلا رہی تھی۔ اس نے نظریں پھیر لیں۔ اسے لڑکیوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، ہاں لیکن اسے پسند تھا کہ ہر لڑکی اس کی دیوانی تھی۔ اسے یہ کنفرم تھا کہ جہاں وہ نگاہ ڈالتا تھا وہیں سے لائن شروع ہوتی تھی۔ اب وہ سب ایک 5 اسٹار ہوٹل کی طرف جا رہے تھے، سوہم کی خوشی کو سیلیبریٹ کرنے۔ اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے۔ آج بھی اسی گہما گہمی کا ماحول تھا۔ سوہم کو دیکھتے ہی مینیجر نے پہچان لیا تھا۔ یہاں ان کا اکثر آنا جانا تھا۔ مینیجر نے فوراً ادب سے جھکتے ہوئے ان کو ان کا پرائیویٹ اسپیس دکھایا تھا جو خاص سوہم کے لیے بک کیا گیا تھا۔ وہاں سوہم کے علاوہ کسی کو آنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ سننے میں تھوڑا عجیب تھا، پر وہ ابراہیم پاشا کا بیٹا تھا، جو ویسے تو سیاسی لیڈر تھے، لیکن ان کی دہشت بہت تھی۔ سوہم بھی انہی کے نقش قدم پر تھا۔ وہ اوپر سے جتنا چل تھا، اندر سے اتنا ہی غصے کا تیز۔ یہی وجہ تھی کہ کوئی اس کے مقابل آنے سے ڈرتا تھا۔ تم سب اندر جاؤ، میں ذرا ایک ضروری فون کال کر کے آؤں گا، سوہم نے کہا اور کاؤنٹر پر کھڑا ہو گیا۔ تب اسے اپنے پیچھے سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ وہ ویسے عورتوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تھا، پر اس آواز میں کچھ خاصیت تھی۔ سارا، تمہیں یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بہت مہنگے ریسٹورنٹ ہیں اور ویسے بھی رات کے 10 بج چکے ہیں۔ ماما میرا قتل کر دے گی، ایک لڑکی پریشانی سے بول رہی تھی۔ سوہم اس کی بات پر مسکرایا۔ دل نے کہا پلٹ کر دیکھے، پر وہ پلٹ کر دیکھنے والوں میں سے نہیں تھا، اس لیے نظر انداز کرتا فون میں مصروف ہو گیا۔ روحا، خدا کا خوف کرو، اگر کسی نے تمہارے منہ سے یہ باتیں سن لی نا تو اپنے ساتھ مجھے بھی ذلیل کرواؤ گی، اور تمہیں کیوں فکر ہو رہی ہے؟ بل تو میں ہی پے کروں گی۔ اس کی دوست نے کہا تو روحا
منہ بسور کر اسے دیکھنے لگی. مجھے یاد ہے پچھلی بار تم نے بل کیسے پے کیا تھا. تمہاری وجہ سے مجھے اپنی چاندی کی انگوٹھی دینی پڑی تھی. ابھی بھی چیک کر لو اور پیسے ہیں. اور کچھ بھی آرڈر کرنے سے پہلے اپنے پاس پیسوں کی کیلکولیشن کر لینا, روحا نے غصے سے کہا. پھر سوہم سے برداشت نہ ہوا. بے ساختہ اس نے پلٹ کر دیکھا اور اسے لگا منظر یہاں تھم گیا. مرون اسکارف کو سر پر جمائے وہ لڑکی ہاتھوں کو آپس میں مروڑ رہی تھی. کپڑوں سے, جوتوں سے اور بیگ سے وہ کوئی متوسط طبقے کی لڑکی لگ رہی تھی, لیکن اس کے چہرے پر والہانہ معصومیت تھی. بے اختیار سوہم پاشا اسے دیکھے گیا. گال پر ایک سیاہ تل تھا جو تھوڑا نمایاں تھا, یوں سمجھ لو کہ آسمان پر 14ویں کا چمکتا ہوا چاند. وہ دیکھ رہا تھا. جب وہ دونوں لڑکیاں اندر چلی گئیں وہ کاؤنٹر کی جانب مڑا. یہ 2 لڑکیاں جو ابھی گئی ہیں ان کا بل میری طرف سے پے کر دیں. وہ کچھ بھی آرڈر کریں, سوہم کہہ کر اندر چلا گیا. اندر پارٹی عروج پر تھی جبکہ سارا اور روحا دوسرے کونے میں بیٹھی تھی. انہوں نے کھانا آرڈر کیا تھا. سارا تو ڈنر انجوائے کر رہی تھی, البتہ روحا کو مہنگے کھانے کا غم کھایا جا رہا تھا. تم جانتی ہو سارا, جتنے پیسے تم آج کے ڈنر میں خرچ کرو گی نا, اتنے میں ہم روز کچھ اچھا کھا سکتے تھے, روحا نے منہ بنا کر کہا. سارا نے اسے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا. ان کا بل 28,000 روپے آیا تھا. او مائی گاڈ سارا, 28,000! یہ تو میری پوری 6 مہینے کی فیس ہو سکتی تھی. اس کا صدمے سے برا حال تھا. ہاں کہتی تو تم ٹھیک رہی ہو, پر میری خواہش تھی کہ میں بھی اپنے آپ کو امیر محسوس کر سکوں. آخر ڈگری مکمل ہونے کے بعد امیر ہی ہونا ہے, سارا نے آنکھ دبا کر کہا اور پرس سے پیسے نکالنے لگی. میڈم آپ کا بل پے ہو چکا ہے, ویٹر نے کہا. وہ دونوں حیرت سے ویٹر کو دیکھنے لگی. ہمارا؟ پر کس نے پے کیا؟ دونوں نے ایک ساتھ پوچھا. سوری, مجھے یہ بتانے کی اجازت نہیں, لیکن آپ کا بل پے ہو چکا ہے. وہ دونوں حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگی. ویٹر جا چکا تھا. روحا, مجھے لگتا ہے یہاں کوئی امیر زیادہ ہوگا جس نے ہمیں دیکھا ہوگا. اس کو ہم دونوں میں سے کوئی ایک پسند آ گئی ہوگی اور پھر اس نے بل پے کر دیا ہوگا. اوہو, کتنا رومانٹک ہے نا یہ سب کچھ. پتہ نہیں وہ ہم دونوں میں سے کس پر عاشق ہوا ہوگا. دیکھو, اگر وہ مجھ پر عاشق ہوا تو میں تمہیں نہیں بھولوں گی. میں تمہیں مہنگے مہنگے گفٹ دیا کروں گی, لیکن اگر وہ تم پر عاشق ہوا اور اگر تمہاری اس سے شادی ہو گئی تو تم مجھے مت بھولنا. سارا کی بات پر روحا نے اسے غصے سے گھورا. اپنی بکواس بند کرو, بہت ہی کوئی فضول قسم کی لڑکی ہو تم. چلو بہت دیر ہو گئی ہے, میں نے ماما کو 11 بجے کا کہا تھا, پر اب 11 بجے سے اوپر ہو گئے ہیں. وہ دونوں ہوٹل سے باہر نکل گئی. رات کو گھر گئی تو روحا کے دماغ میں وہی منظر چل رہا تھا. کیا واقعی سارا کی بات صحیح تھی؟ لیکن یہ سب تو کہانیوں میں ہوتا تھا. وہ اپنی بیوقوفانہ سوچ پر مسکرائی. خیر, تھی تو وہ بھی لڑکی, حقیقت پسند تھی پر خواب تو دیکھتی تھی. اپنا سر جھٹک کر وہ آنے والی زندگی کے بارے میں سوچنے لگی. کل اس کا ہائی کالج میں پہلا دن تھا, میڈیکل ہائی کالج. یوں تو وہاں اس کو ایڈمیشن ملنا مشکل تھا کیونکہ وہ بہت مہنگا کالج تھا, لیکن اس کی ماں وہاں پر لیب اسسٹنٹ تھی. روحا کی اچھی ذہانت اور سابقہ پروگریس کی وجہ سے اور اس کی ماں کی سفارش کی وجہ سے اسے اس ہائی کالج میں ایڈمیشن مل گیا تھا. وہ کچھ کنفیوز بھی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی بہت سارے امیر لڑکے لڑکیاں ہوں گے, وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی, پر وہ مطمئن تھی. وہ کسی سے دوستی کرنے نہیں جا رہی تھی, نہ ہی وہ اسٹیٹس کانشیس ہونا چاہتی تھی, اور یوں بھی خود اعتمادی اس کے اندر بھرپور تھی. یہی خواب دیکھتے دیکھتے کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ ہی نہ چلا. اگلے دن ہائی کالج میں اس کا پہلا دن تھا. وہ خود اعتمادی کے باوجود کچھ گھبرائی سی تھی. اس کی امی نے سختی سے منع کیا تھا کہ وہ کلاس میں کسی کو بھی اس بات کا ریفرنس نہ دے کہ وہ ان کی بیٹی ہے. شاید وہ جانتی تھی کہ یہ اپر کلاس کے بچے بہت ٹرول کرتے ہیں. اس نے اپنی کلاس میں قدم رکھا تو گھبرا کر سب کو دیکھنے لگی, کیونکہ اس کے قدم رکھتے ہی کلاس کا ہر بچہ اسے سر تپاؤں گھور رہا تھا. تھوک نگلتے ہوئے سب کو نظر انداز کرتے وہ ایک کونے والی سیٹ پر بیٹھ گئی اور ایک کتاب کھول کر اپنی نظریں اس کتاب پر جما لی. کافی دیر اسے خود پر دوسروں کی نظریں محسوس ہوئیں, لیکن پھر سب اپنی باتوں میں مشغول ہو گئے. سب کی باتیں سنتے وہ کچھ حیران تھی, کیونکہ وہاں ہر کسی کے منہ پر صرف ایک ہی نام تھا, سوہم پاشا.
یار تمہیں پتہ ہے سوہم پاشا ریس جیت گیا؟ او ہو، وہ تو ہمیشہ جیت جاتا ہے. یار ویسے سچ کہوں تو بہت ہینڈسم ہے، اسے دیکھ کر دل کرتا ہے کہ بس چرا لوں. ایسی بہت ساری سرگوشیاں لڑکیاں آپس میں کر رہی تھیں. ویسے دوسری طرف حیرت اس بات پہ تھی کہ لڑکے بھی اس کے دیوانے تھے. یار کسی طرح سے دوستی ہو جائے، پر یہ شخص گھمنڈی بہت ہے، منہ نہیں لگاتا. وہ حیران تھی کہ آخر ایسی کون سی چیز تھی جس کے پیچھے سب دیوانے تھے، پر وہ متاثر نہیں ہوئی تھی. شاید وہ جلد کسی سے متاثر نہیں ہوتی تھی، لیکن بیگانگی میں وہ بھی اس شخص کا انتظار کرنے لگی تھی. اسے معلوم ہوا تھا کہ وہ شخص بھی اسی کلاس کا حصہ ہے. وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر وہ کون ہے، لیکن سوہم پاشا نہیں آیا تھا. آج کا دن بہت ہیکٹک تھا. یہاں پڑھنا اتنا آسان نہیں تھا. پڑھائی کا کافی بوجھ تھا، پر وہ خوش تھی. یہاں سے نکلنے کے بعد اسے بہت اچھے ہسپتال میں بہت اچھی جاب ملتی. ساری رات پڑھنے کے بعد وہ 4 بجے کے قریب سوئی تھی. صبح 9 بجے وہ کالج کے لیے نکلی تھی. جب پہنچی تو آج کالج میں عجیب گہما گہمی تھی. ایسا لگ رہا تھا کہ وہاں کوئی تہوار منایا جا رہا تھا. پارکنگ کی طرف کافی رش تھا. وہ خاموشی سے اپنی کلاس میں آ کر بیٹھ گئی. کلاس میں آج کوئی نہیں تھا. وہ حیران تھی. اس نے کلاس میں بیٹھی ایک لڑکی سے پوچھا، آج پوری کلاس خالی کیوں ہے؟ تو اس لڑکی نے جواب دیا، آج سوہم پاشا آیا ہے. 2 دن پہلے ہی سوہم پاشا نے سب سے بڑی ریس جیتی ہے. سب اسے چیئر اپ کرنے گئے ہیں. او، اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا. کچھ دیر بعد واپس سارے بچے کلاس میں آنے لگے. سب اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے. اتنے میں سوہم پاشا کلاس میں آیا. 2 لڑکوں اور ایک لڑکی نے ہاتھ میں پکڑے پاپڑ پھاڑے. سب ایک بار پھر سوہم کی طرف جمع ہونے لگے، پر اس نے نگاہ اٹھا کر دیکھنا گوارا نہیں سمجھا. دل عجیب ہو رہا تھا. یوں لگتا تھا جیسے نظر اٹھا کر دیکھے گی تو کچھ غلط ہو جائے گا. وہ اپنی کتاب میں مصروف رہی. دوسری طرف سوہم پاشا جو سب کے قریب آنے پر جھنجھلا رہا تھا، اس کی نظر بے ساختہ کونے میں بیٹھی اس لڑکی پر پڑی جو اس سے بالکل لا تعلق تھی. یہ لا تعلقی نہ جانے کیوں سوہم پاشا کو چبھی تھی. سوہم کو صرف اس کا ایک طرفہ چہرہ نظر آ رہا تھا، لیکن اس کی نگاہ اس ایک طرفہ چہرے پر نظر آتے گال پر موجود سیاہ تل پر ٹھہر گئی. دل نے بیٹ مس کی تھی. کیا یہ وہی لڑکی تھی جسے اس نے ہوٹل میں دیکھا تھا؟ پر نہیں، وہ کیسے ہو سکتی تھی؟ وہ لڑکی تو باتوں سے غریب معلوم ہو رہی تھی. اگر وہ غریب ہوتی تو اسے اس کالج میں ایڈمیشن کبھی نہ ملتا. خیر، کسی کو اتنا سوچنا اس کی فطرت کا خاصہ نہیں تھا. وہ اپنے کام میں مگن ہو گیا. پروفیسر آئے. کلاس میں کلاس سٹارٹ ہوئی. وہ بہت دل جمی سے پڑھ رہی تھی. جہاں سب کی نگاہ بار بار سوہم پاشا پر اٹھتی، وہیں سوہم پاشا کی نگاہ بار بار اس لڑکی کی جانب ہوتی. وہ کافی دیر سے اس لڑکی کو بغور دیکھ رہا تھا. جب ایک لمحے کے لیے روحا کا قلم چلتے چلتے رکا، اس نے اپنے اوپر نگاہوں کی تیز تپش محسوس کی. ماتھے پر ایک ننھا بل پڑا، پر اس نے نگاہ اٹھا کر دیکھنا گوارا نہیں سمجھا اور واپس لکھنا شروع ہو گئی. اس کی ایک ایک حرکت سوہم پاشا نے نوٹ کی تھی. ہونٹوں پر ترچھی مسکراہٹ نمودار ہوئی. شاید وہ اس کی لاتعلقی سے امپریس ہوا تھا. پہلی لڑکی جو اسے دیکھ بھی نہیں رہی تھی. دلچسپ بات تو تھی. دن تیزی سے گزرنے لگے. وہ کلاس کے ہر فرد سے گریزاں تھی. صرف آدھی کلاس اٹینڈ کرتی اور چلی جاتی. کوئی نوٹ کرے نہ کرے، سوہم پاشا اسے ضرور نوٹ کرتا. وہ منتظر تھا کہ وہ لڑکی بھی باقی سب کی طرح اس کی طرف پہل کرے گی، لیکن 1-2 بار ٹکراؤ کے باوجود وہ یوں برابر سے گزر جاتی جیسے سوہم کو دیکھا ہی نہ ہو. کہیں نہ کہیں سوہم کو یہ بات گراں گزر رہی تھی، پر وہ بھی سوہم پاشا تھا. خود کو بھرپور ظاہر کر رہا تھا کہ اس لڑکی کے نظر انداز کرنے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. آج بھی وہ سب کلاس میں بیٹھے تھے. پروفیسر اب تک کلاس میں نہیں آئے تھے. جب ہنسی مذاق کے دوران کلاس کے باہر سے روحا کی والدہ گزری. اوہ دیکھو، مس بلیک جا رہی ہیں. پوری کلاس ہنسی تھی، جبکہ روحا نے مٹھی بھینچ لی. اس لڑکی کی بات پر سب ہنسنے لگی کیونکہ روحا کی امی کا رنگ بہت گہرا تھا. وہ خوبصورت نہیں تھی، پر بہت قابل تھی، جبکہ روحا کے والد بے انتہا حسین تھے. یہی وجہ تھی کہ انہوں نے کبھی روحا کو یا روحا کی امی کو اہمیت نہیں دی تھی، بلکہ دوسری شادی کر لی تھی. اسے اپنے باپ سے سخت نفرت تھی، بلکہ اسے باپ سمیت ہر اس شخص سے نفرت تھی جو انسان کو رنگ و روپ سے تولتے تھے، خاص کر اس کی ماں کو، کہ روحا رنگ و روپ میں بالکل اپنے باپ پر تھی. بے انتہا حسین.
اس لڑکی کی بات پر کلاس میں سب کہے لگانے لگے جب سوہم کے دوست نے فکرہ چھوڑا. ہاں بھائی، اور مس بلیک، یہ میرا دوست سوہم پاشا بہت فدا ہے. چھی پلیز، ایسا مذاق میں بھی مت کہو. میں مس بلیک جیسی عورت کو اپنے گھر میں ملازم بھی نہیں رکھتا. سوہم نے کندھے اچکاتے ہوئے ہنستے ہوئے کہا. تو تم اپنی بکواس بند کرو. اچانک روحا ٹیبل پر ہاتھ مارتی کھڑی ہوئی. سب کی ہنسی تھمی تھی، سب حیرت سے اسے دیکھنے لگے. سوہم بھی حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا. وہ پہلی بار خود مخاطب ہوئی تھی اور یہ آواز. اسے لمحہ لگا تھا اس آواز کو پہچاننے میں. پہلے جو اسے شک سا تھا کہ روحا وہی لڑکی ہے جسے اس نے ریسٹورنٹ میں دیکھا تھا، وہ شک اب یقین میں بدل گیا تھا. تم سب کے سب بہت بدتمیز ہو. اعلیٰ اسکول میں پڑھ رہے ہو پر تعلیم نام کی تم لوگوں کے اندر کوئی چیز نہیں ہے. اپنی فضول بکواس سے صرف اپنی تربیت ظاہر کر رہے ہو. کیا تمہاری تعلیم تمہیں یہی سکھاتی ہے کہ تم دوسروں کو ان کے رنگ و روپ سے تولو؟ سب کو کہتے آخر میں اس کی نگاہ سوہم پر پڑی. پہلی بار اس نے سوہم کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا تھا اور اس کی آنکھوں میں صرف غصہ تھا، جبکہ سوہم کو اس کا لہجہ، اس کے الفاظ سخت ناگوار گزرے تھے. اوہ ہو، تم اس روحا ہمیں تمیز سکھائیں گی، رائٹ؟ تو کیا سیلری دیں آپ کو؟ کالج نے پروفیسر ہائر کیا ہے ہمیں تمیز سکھانے کے لیے؟ سوہم نے دلچسپی سے کہا. پوری کلاس ایک بار پھر ہنسنے لگی. روحا کا چہرہ سرخ پڑنے لگا. اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سوہم کا منہ توڑ دے، لیکن مزید جواب دینا اس نے بہتر نہیں سمجھا، اسی لیے وہ کلاس سے نکلنے لگی. حیرت کی بات ہے، اس لڑکی کو مس بلیک سے ہمدردی ہو رہی ہے، جبکہ مس بلیک کی شکل تو ایسی ہے کہ کوئی بھی ان سے ہمدردی نہ کرے. میں تو حیران ہوں، میں نے سنا ہے ان کی ایک بیٹی بھی ہے. بھلا ان کے شوہر نے ان کو بیوی قبول کیسے کیا ہوگا؟ یہ بدتمیزی کی انتہا تھی. روحا مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے پلٹ کر سوہم تک آئی تھی. سوہم بھی اسے مسکراتی نظروں سے دیکھ رہا تھا. شاید یہ تلخ جملے خاص کر اسے جلانے کے لیے بولے گئے، لیکن اگلے لمحے جو ہوا وہ سب کو حیران کر گیا. سب بے یقینی سے یہ منظر دیکھنے لگے. جب روحا نے سوہم کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا. خبردار خبردار، جو تم نے میری ماں کے خلاف ایک اور بکواس کی، میں تمہاری زبان کھینچ لوں گی. تم امیر زادے اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ میری ماں کالی ہے، بدصورت ہے، پر وہ تمہارے سوک اور خوبصورت ماں باپ سے بہت بہتر ہے جو تمہاری تربیت تک نہیں کر سکے. اس سے ثابت ہوتا ہے حسن اور دولت دونوں بیکار ہے. یہ کہتے ہی روحا کلاس روم سے نکل گئی تھی، جبکہ سوہم کا گال سرخ ہو رہا تھا. سب سانس روکے بیٹھے تھے. دو باتوں نے انہیں چپ ہونے پر مجبور کیا تھا. ایک یہ کہ وہ حسین لڑکی روحا مس بلیک کی بیٹی تھی، اور دوسرا سوہم کا سرخ گال. سوہم کے دوست نے سوہم کے کندھے پر ہاتھ رکھا. ارادہ اسے حوصلہ دینے کا تھا، لیکن سوہم نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور اگلے ہی لمحے کلاس سے باہر نکل گیا. وہ کلاس سے سیدھا گھر آیا. گھر آ کر اپنے کمرے میں آیا. خود کو ٹھنڈا کرنا چاہا، پر غصہ کسی طور پر ٹھنڈا ہونے کے لیے تیار نہیں تھا. اس نے کمرے کی ہر چیز کو تہس نہس کر دیا. میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. تم گھٹیا لڑکی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ میں تمہیں جان سے مار دوں گا. وہ غصے سے چلانے لگا. بیڈ شیٹ اتار کر زمین پر پھینکی، تکیوں کو نوچ پھینکا، ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے سارے مہنگے پرفیومز کو ایک جھٹکے سے زمین بوس کیا. کافی دیر چیزوں پر اپنا غصہ نکالنے کے بعد وہ بیڈ پر بیٹھا. تو تم مس بلیک کی بیٹی ہو؟ اب سمجھ میں آیا تم جیسی غریب لڑکی کو اتنے ہائی کالج میں ایڈمیشن کیسے مل گیا، جبکہ تم تو اس قابل ہی نہیں ہو. تمہارے جیسے غریب مڈل کلاس سوچ کے لوگوں کو مڈل کلاس میں ہی رہنا چاہیے. اب تم دیکھو سوہم ابراہیم پاشا کرتا کیا ہے. یہ کہتے ہیں سوہم بہت مطمئن تھا، جیسے وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے. کچھ دیر بعد سوہم نے اپنا فون اٹھایا، اپنے دوست کو کال ملائی. میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، ابھی گھر آؤ، سوہم نے کہتے ساتھ کال کاٹ دی. کچھ دیر بعد سوہم کا دوست سوہم کے کمرے میں موجود تھا. کیا تم ٹھیک ہو سوہم؟ کمرے کا بگڑا حال دیکھ کر اس کے دوست نے بے ساختہ پوچھا، پر سوہم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رقصاں تھی. ہاں، مجھے کیا ہونا ہے، بالکل ٹھیک ہوں. اس کا دوست تھوڑا پریشانی کا شکار ہوا. اس لڑکی نے بالکل ٹھیک نہیں کیا سوہم تمہارے ساتھ. ہم کچھ نہ کچھ سوچیں گے، اسے چھوڑیں گے نہیں. اس کے دوست نے سوہم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کہا. کوئی ضرورت نہیں ہے اسے کچھ بھی کہنے کی. جس طرح آج اس نے مجھے ذلیل کیا ہے، عنقریب وہ خود اپنے آپ کو ذلیل کرے گی. یہ کہتے سوہم مسکرانے لگا. سوہم کا دوست ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا.
میں تمہاری بات کا مطلب نہیں سمجھا سوہم، سوہم کے دوست نے کہا۔ اسی لیے تو تمہیں بلایا ہے تاکہ تمہیں مطلب سمجھا سکوں۔ ڈونٹ وری، تم جلد سمجھ جاؤ گے، بس میں جیسا کہتا ہوں ویسا کرتے جاؤ۔ پھر سوہم اپنے دوست کو سب بتانے لگا اور اس کا دوست یہ سنتے کچھ پریشان ہوا۔ ان سب میں اس مس بلیک کا کیا قصور ہے؟ اس کے دوست نے پریشانی سے پوچھا۔ مس بلیک کا قصور یہ ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو تربیت دینے میں ناکام رہی۔ اگر وہ اپنی بیٹی کو اچھی تربیت دیتی تو یقیناً وہ اس پریشانی سے بچ جاتی جس کے اندر اب وہ پڑنے والی ہے۔ سوہم کے لہجے میں صرف صفاقی تھی، وہ ایسا ہی تھا، اپنے مقابل کو ایسا گراتا تھا کہ وہ کبھی سنبھل نہ سکے، اور یہی اس نے روحا کے لیے کیا تھا۔ روحا جسے وہ پہلی نظر میں دیکھ کر فدا ہو گیا تھا، اب وہ اس کی دشمن اول تھی اور وہ اپنے دشمنوں کو سخت مات دیتا تھا۔ اس کا دوست جا چکا تھا اور اب وہ مطمئن کل کا انتظار کر رہا تھا۔ روحا گھر لوٹی تو رو رہی تھی۔ کلاس کے لوگوں کی باتیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ اسے امیروں سے سخت نفرت ہوئی جو اپنے سے کمتر کو کوئی جانور یا کیڑا سمجھتے تھے۔ وہ اس اسٹیٹس کے لوگوں سے دور جانا چاہتی تھی۔ اس کی نظر میں یہ لوگ پیسوں کو پوچھنے والے انسان تھے۔ جس کے پاس دولت ہوتی تھی اسے عزت دیتے تھے اور جس کے پاس دولت نہیں ہوتی تھی اسے ذلت کرتے تھے۔ اسے سوہم کو تھپڑ مارنے پر کوئی افسوس نہیں تھا، پر اسے اب اس بات کا بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ سوہم پیچھے رہنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اگر اس نے تھپڑ مارا تھا تو یقیناً وہ اس پر انتقامی وار ضرور کرتا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ سیمسٹر مکمل کرنے کے بعد وہ کالج سے ٹرانسفر کروا لے گی، وہ اس کالج میں نہیں پڑھے گی۔ سارا دن پریشانی میں گزرا۔ جب وہ اگلے دن کالج گئی تو کلاس میں سب سے پہلے موجود تھے۔ سب سے آگے سوہم پاشا بیٹھا تھا۔ ویلکم مس بیوٹی، سوہم کی آواز نے اسے ویلکم کیا۔ روحا بنا کوئی تاثر دیے اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ دن روٹین کے مطابق گزرنے لگا جب اچانک ایک لڑکا کلاس میں بھاگتا ہوا آیا۔ مس بلیک کی کلاس ہو رہی ہے، سننے میں آئے ہیں انہوں نے کالج کے پیپرز لیک کیے ہیں پیسے کے عوض۔ انہیں کالج سے نکالا جا رہا ہے اور پیپر لیک کرنے کی وجہ سے پولیس کو بھی بلا لیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی روحا کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ اپنا سارا سامان کلاس میں چھوڑ کر باہر بھاگی، جبکہ دوسری طرف سوہم گہری سانس لے کر مطمئن دروازے کو دیکھنے لگا تھا جہاں سے ابھی روحا بھاگی تھی۔ وقت تیزی سے گزرا، چھٹی قریب تھی، کالج بند ہونے والا تھا، مگر وہ مطمئن سا کلاس میں بیٹھا تھا۔ جب روحا کلاس میں آئی رونے کے باعث روحا کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ یہ سب تم نے کیا ہے؟ اس نے پوچھا نہیں تھا، غصے سے کہا تھا۔ سوہم نے انجان بنتے پوچھا، میں نے کیا کیا ہے؟ لیکن اگلے ہی لمحے وہ سوہم کا گریبان پکڑ چکی تھی۔ اپنی بکواس بند کرو، میں سب جانتی ہوں یہ تم نے کیا ہے۔ میرے تھپڑ کا بدلہ تم اس طرح لوگے، گھٹیا انسان؟ روحا کا کہنا تھا کہ سوہم نے غصے سے اس کا ہاتھ مروڑتے دیوار سے لگایا اور اسے جھٹکے سے اپنے قریب کیا، اتنے قریب کہ روحا کو اپنے چہرے پر اس کی سانسوں کی تپش محسوس ہونے لگی۔ کلاس میں بیٹھے باقی لوگ سانس روکے یہ منظر دیکھنے لگے۔ سوہم کو پہلی بار اتنے غصے میں دیکھا تھا، جبکہ لڑکیاں روحا کو اس کے اتنے قریب دیکھ کر جلن کا شکار ہوئی تھی۔ مس بیوٹی، ابھی پہلی غلطی کی سزا ہی پوری نہیں ہوئی اور تم دوسری غلطی کر رہی ہو۔ میرا گریبان تم نے پکڑا کیسے؟ سوہم نے ہاتھ پر مزید زور دیا تو روحا کے منہ سے چیخ برآمد ہوئی۔ آنکھوں میں جو آنسو جمع تھے وہ گالوں پر بہنے لگے۔ سوہم، میرا ہاتھ چھوڑو، مجھے درد ہو رہا ہے۔ وہ درد سے بلبلائی تھی۔ سوہم نے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا۔ ابھی تو بہت درد ہونا باقی ہے، ابھی تو تمہاری ماں جیل جائے گی، پھر جیل میں اس کے اوپر تشدد ہوگا، پھر وہ گناہ تمہاری ماں سے اگلوایا جائے گا جو اس نے کیا ہی نہیں، اور پھر اگر جیل سے چھوٹ بھی گئی تو بدنامی کی جو چھاپ تمہاری ماں پر لگے گی وہ ساری زندگی رہے گی اور کہیں بھی تمہاری ماں کو نوکری نہیں ملے گی۔ جہاں جائیں گی سب انہیں چور اور فراڈ کہیں گے۔ سوہم کی بات پر روحا کی سانس رک گئی۔ سوہم نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا، وہ گرنے لگی تھی کہ سوہم کے دوست نے اسے تھاما۔ دوست کا ہاتھ روحا کے وجود پر لگا ہی تھا کہ سوہم نے غصے سے دوست کو گھورا۔ دوست نے فوراً ہاتھ ہٹایا۔ اسے یہ لگا کہ شاید سوہم کو روحا کی مدد کرنا برا لگا ہے، پر در حقیقت اسے روحا کو کسی کا چھونا برا لگا تھا۔ تمہاری لڑائی مجھ سے ہوئی تھی، تمہیں جو سزا دینی ہے مجھے دو، میری ماں کو نہیں، روحا نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ سزا میں تمہیں ہی دے رہا ہوں، اس ماں کی محبت میں تم نے مجھے تھپڑ مارا تھا، اسی ماں کی محبت میں اب تم تڑپو گی
وہ صفاقی سے کہہ کر نکلنے لگا جب روحا نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ یہ پہلی بار تھا جب روحا نے کسی مرد کو چھوا تھا۔ سوہم کا دل اس کی پکڑ پر عجیب ہونے لگا۔ پہلی بار اسے کسی پر رحم آ رہا تھا، لیکن پھر اس نے اپنے دل کو ذہن پر غالب نہ آنے دیا۔ روحا کا ہاتھ جھٹکا۔ تم جو بولو گے میں کروں گی، یہ سب تماشا ختم کرو۔ میری ماں بے قصور ہے، انہوں نے ساری زندگی عزت سے گزاری ہے، خدا را ان کی زندگی کا تماشا مت بناؤ۔ اس نے سوہم کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ سوہم نے ایک نظر کلاس میں کھڑے اپنے گروپ کو دیکھا اور پھر ہاتھ جوڑے روحا کو۔ ٹھیک ہے، 2 گھنٹے لگیں گے، مجھے سب درست ہو جائے گا، تمہاری ماں پر سے الزام بھی ہٹ جائے گا، لیکن پھر تمہیں وہ کرنا ہوگا جو میں کہوں گا، اور اگر تم نے میرا کہا نہ مانا تو میں اس سے بھی برا کروں گا جو میں نے ابھی کیا، اور تمہیں اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ میرے لیے کچھ بھی برا کرنا مشکل نہیں ہے۔ سوہم کی بات پر روحا نے رضامندی میں سر ہلایا۔ اپنی وجہ سے وہ اپنی ماں کو مشکل میں نہیں ڈال سکتی تھی، اور اسے اس بات کا یقین تھا کہ سوہم جیسا گرا ہوا انسان کسی بھی حد تک گر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، کل تم پورے کالج کے سامنے مائک میں مجھ سے معافی مانگو گی۔ تمہاری معافی کی آواز کالج کے ہر کونے تک جانی چاہیے، اور پھر تم اپنے منہ پر سب کے سامنے تھپڑ مارو گی، بالکل ویسے ہی جیسے تم نے میرے منہ پر تھپڑ مارا تھا، اور کہو گی کہ تمہاری ماں نے تمہاری تربیت اچھی نہیں کی اور تم اسی تھپڑ کے لائق ہو۔ روحا سوہم کی باتوں پر سانس روک گئی تھی۔ یہ سب کچھ بہت مشکل تھا، بہت زیادہ مشکل، پر وہ مان گئی تھی کیونکہ اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اور واقعی پھر ویسا ہی ہوا تھا جیسے سوہم نے کہا۔ کچھ ہی دیر میں نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ خبر آئی کہ پیپرز پیون نے چوری کیے تھے۔ اس کی ماں پر جھوٹا الزام لگا تھا۔ کالج انتظامیہ نے اس کی ماں سے معافی مانگی تھی اور ان کو باعزت بری کیا تھا۔ روحا گھر لوٹ آئی تھی، اب اسے کل کے لیے خود کو تیار کرنا تھا۔ وہیں دوسری طرف مکانکی کی کیفیت میں سوہم کے ذہن میں روحا گھوم رہی تھی۔ روحا کا اس کا ہاتھ پکڑنا اور وہ لمحہ جب اس نے روحا کو خود کے قریب کیا تھا۔ پھر اچانک اسے اپنے دوست کا روحا کو چھونا یاد آیا، ماتھے پر بل پڑا، اپنے اندر اٹھتے عجیب احساس سے وہ جھنجھلایا اور غصے سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ جب ملازم نے اسے خبر دی کہ اس کا دوست راہیم آیا ہے، وہ گارڈن میں آیا تو راہیم وہیں بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ راہیم نے سلگتی سگریٹ اس کی جانب بڑھائی تھی، جسے سوہم نے تھام لیا۔ سگریٹ لبوں سے لگاتے گہرا کش لیتے وہ سلگتی سگریٹ کو دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ راہیم نے اسے بغور دیکھتے پوچھا۔ تم جانتے ہو میں اس سلگتی سگریٹ کی طرح جل رہا ہوں، دل بہت بھاری ہو رہا ہے۔ اس نے دل کی کیفیت بیان کی تھی کیونکہ اس کے سارے دوستوں میں واحد راہیم تھا جس سے وہ اپنی ہر بات شیئر کرتا تھا۔ تو پریشان مت ہو، کل سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جب وہ کل اپنے منہ پر تھپڑ مارے گی تمہیں تسکین مل جائے گی۔ راہیم نے کندھے اچکاتے کہا تو سوہم نفی میں سر ہلانے لگا۔ نہیں مل رہی نا تسکین، بلکہ میری بے چینی بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ جھنجھلایا تو راہیم کو کچھ گڑبڑ لگنے لگی۔ مجھے پہلی بار بدلہ لینے سے گھبراہٹ ہو رہی ہے، میرا دل مجھے اکسا رہا ہے کہ میں اس سے بدلہ نہ لوں۔ سوہم نے اپنی کیفیت بیان کی تو راہیم کو کچھ معاملہ سمجھ آنے لگا۔ سوہم مجھے پوری بات بتاؤ، راہیم نے کہا تو سوہم نے گہری سانس لی اور اسے مکمل بات بتائی۔ روحا کو پہلی بار ریسٹورنٹ میں دیکھنے سے اب تک کی ساری بات۔ یہ معاملہ تو سنگین ہے، پر مجھے نہیں لگتا انسان کو اپنی سیلف ریسپیکٹ سے بڑھ کر کچھ ہوتا ہے۔ اس لڑکی نے سب کے سامنے تمہیں تھپڑ مارا ہے سوہم، تم نے سوچا ہے تمہاری امیج کیا ہو گئی ہے؟ مجھے حیرت ہے تمہارے دل میں یہ سافٹ کارنر کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ راہیم نے کہا تو سوہم اپنا ماتھا مسلنے لگا۔ وہ صرف تمہاری اٹریکشن ہے، زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، جسٹ اگنور کر۔ راہیم کے کہنے پر سوہم نے اس بات میں سر ہلایا، پر نہ جانے کیوں دل اب بھی مطمئن نہیں ہوا تھا۔ وہ چاہتا تھا راہیم اس کے دل کی پکار کی حمایت کرے اور وہ اپنے ذہن کو رد کر دے، پر راہیم نے اس کی ایگو کو مزید ہرٹ کر دیا تھا۔ اگلے دن روحا نے بہت مشکل سے اپنی ماں کو بہانہ کر کے گھر میں روکا تھا، کیونکہ آج جب اس کا تماشا لگتا تو یقیناً اس کی ماں برداشت نہیں کر پاتی۔ اس کی کوشش کامیاب ہوئی تھی۔ اس کی ماں نے چھٹی کر لی تھی اور روحا کالج گئی تھی۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے گراؤنڈ میں کھڑی ہوئی تھی جب سوہم کے گروپ کی ایک لڑکی نے مسکراتے لبوں کے ساتھ اس کے ہاتھ میں مائک تھمایا تھا، جسے تھامتے اس کے ہاتھ باقاعدہ کانپے تھے۔ اس کا ہاتھ اور وجود پورا لرز رہا تھا۔ سیکنڈ فلور پر کھڑا سوہم یہ سب بغور دیکھ رہا تھا۔ اسی لمحے روحا نے نگاہ اوپر اٹھائی تھی، اس کی نظریں سوہم سے ٹکرائیں۔ آنسوؤں سے بھری نم نظروں سے سوہم کا دل مٹھی میں آ گیا تھا۔
کچھ غلط ہونے کا احساس شدت سے ہوا، اور یہ احساس آج سے پہلے اسے کبھی کسی کے لیے نہیں ہوا تھا۔ راہیم، مائک کلوز کرواؤ فوراً۔ اس نے یکدم پاس کھڑا راہیم کو حکم دیا تو راہیم بدمزہ ہوتے سوہم کو دیکھنے لگا۔ کم آن سوہم، ابھی تو مزہ آئے گا۔ اس کے کہنے پر سوہم نے سختی سے راہیم کا بازو دبوچا۔ مجھے مت سکھاؤ، جتنا بولا ہے اتنا کرو۔ وہ جس انداز میں بولا تھا راہیم اسے غصے سے گھورتا وہاں سے چلا گیا۔ سوہم نے گہری سانس لیتے واپس روحا کی طرف دیکھا جو اب نظریں جھکا چکی تھی۔ وہ سنجیدہ نظروں سے روحا کو دیکھ رہا تھا، لیکن پھر اچانک روحا کی آواز پورے یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں گونجی تھی اور ہر طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ میں روحا اپنی بدتمیزی پر سوہم پاشا سے معافی مانگتی ہوں۔ میں نے ان سے بدتمیزی کی، مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یہ کہتے اس کی پکڑ مائک پر مضبوط ہوئی تھی جبکہ سوہم غصے سے جبڑے بھیج گیا۔ اگلے لمحے فوراً نیچے کی جانب بھاگا، پر گراؤنڈ کھچا کھچ اسٹوڈنٹ سے بھرا تھا۔ وہ سب کو دھکا دیتے آگے جانے لگا تھا۔ میری ماں نے میری تربیت اچھی نہیں کی، یہ کہتے روحا کے لب کانپے تھے، اور پھر اگلے ہی لمحے ایک زوردار تھپڑ کی آواز مائک میں گونجی اور روحا کا گال سرخ ہو گیا۔ سب کے منہ سے اوہ نکلا اور روحا نے مائک زمین پر گرا دیا۔ اس کی جانب بڑھتا سوہم اپنی جگہ پر ٹھہر گیا۔ سارا کالج جمع یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ یہ کالج کا فرسٹ ٹائم تھا، اب تک پروفیسرز نہیں آئے تھے۔ پھر روحا طلباء کے رش میں ہی کہیں کھو گئی۔ سوہم جو سمجھ رہا تھا یہ سب کرنے کے بعد وہ کلاس میں آئے گی، پر وہ چلی گئی تھی۔ سوہم کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا راہیم، مائک بند کرو۔ وہ واپس اپنے گروپ ایریا میں آ کر راہیم کا گریبان پکڑتے بولا تو راہیم نے اسے پیچھے جھٹکا۔ گیا تھا مائک بند کرنے، پر اس سے پہلے ہی وہ محترمہ کام پورا کر چکی تھی، راہیم نے غصے سے کہا تو سوہم اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ اتنے میں ہی پوری کلاس وہاں جمع ہو گئی۔ سب سوہم کو مبارکباد دینے لگے۔ سوہم لب نیچے خاموش رہا اور پھر وہ یہ بھی کلاس اٹینڈ کیے بغیر وہاں سے نکل گیا۔ گھر لوٹ کر وہ بے تحاشا روئی تھی۔ آئی ہیٹ یو سوہم پاشا، آئی ریئلی ہیٹ یو۔ تم ایک گھٹیا انسان ہو، اپنی دولت میں ڈوبے ہوئے ایک بدمعاش انسان۔ میری بد دعا ہے میرا اللہ تمہیں بالکل ویسے ہی رسوا کرے گا جیسے تم نے مجھے کیا۔ تم خون کے آنسو روگے۔ وہ گھٹنوں میں چہرہ چھپاتے رونے لگی تھی۔ ذلت کا احساس اس وقت کس قدر غالب تھا یہ وہی جانتی تھی۔ سارے مرد ایک جیسے ہوتے ہیں، گھٹیا، وہ نفرت سے بولی تھی جب اس کے کمرے کا دروازہ بجا۔ اس نے بے اختیار چہرہ ہاتھوں میں چھپایا۔ وہ اپنی ماں کو کچھ نہیں بتا سکتی تھی۔ اس کی ماں اسے سمجھتی یا نہ سمجھتی، پر وہ غمزدہ ہو جاتی، جو وہ نہیں چاہتی تھی۔ جی ماما، اس نے اپنی آواز کو نارمل رکھنے کی کوشش کی۔ روحا کمرے میں بند کیوں ہو؟ آواز بھی تبدیل ہے تمہاری، کوئی بات ہے تو مجھ سے شیئر کرو۔ اپنی ماں کی بات پر اسے مزید شدت سے رونا آیا۔ وہ کیسے چھپا سکتی تھی اس سے اپنی تکلیف؟ ایک واحد وہی تو تھی جو اس کا غم سمجھ سکتی تھی۔ اس نے فوراً کمرے کا دروازہ کھولا اور اگلے ہی لمحے اپنی ماں کے گلے لگاتے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی ماں اسے اس طرح روتے دیکھ پریشان ہوئی تھی۔ روحا، میرا دل دہل رہا ہے، تم اس طرح کیوں رو رہی ہو بچے؟ وہ پریشانی سے بولی تو روحا ان کے ہاتھ چومنے لگی۔ ماما، آپ کو مجھ پر یقین ہے نا کہ میں کچھ غلط نہیں کر سکتی؟ اس نے اپنی ماں سے پوچھا تو انہوں نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ تو بس اگر مجھ پہ یقین ہے تو اپنا اور میرا ٹرانسفر اس کالج سے کروا لیں۔ میں اس کالج میں نہیں پڑھنا چاہتی۔ اگر آپ مجھے کامیاب دیکھنا چاہتی ہیں تو مجھے یہاں سے ہٹا دیں۔ وہ کرب سے بولی تو اس کی ماں اس کا سر تھپکنے لگی۔ روحا، ہوا کیا ہے مجھے بتاؤ تو، انہوں نے فکر مندی سے پوچھا تو روحا نے زور سے آنکھیں میچی۔ میں نے داؤد پاشا پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ اس کی بات پر اس کی ماں پتھر بنی اسے بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ تم ہوش میں تو ہو؟ کیا کہہ رہی ہو؟ تم نے سوہم پاشا پر ہاتھ اٹھایا ہے؟ وہ ابراہیم پاشا کا بیٹا، بگڑا ہوا لڑکا، اس کا باپ سیاست میں ہے۔ یہ تم نے کیا کر دیا روحا؟ وہ پریشانی سے بولی تو روحا ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ سوہم نے کہا ہے میں یہ کالج چھوڑ دوں، اگر نہ چھوڑا تو وہ بدلہ لے گا۔ اس نے کچھ حقیقت اور کچھ جھوٹ ملا کر اپنی ماں کے سامنے پیش کیا تھا۔ اگر آج والا واقعہ وہ اپنی ماں کو بتا دیتی تو اس کی ماں کبھی کسی سے نظریں نہیں ملا پاتی۔ اس نے اپنی ماں کو سچ نہیں بتایا تھا، لیکن کہانی کو گول مول گھما کر کوئی ایسا نقشہ پیش کیا تھا کہ اس کی ماں ٹرانسفر کروانے پر مان گئی تھی۔ کچھ دن بعد ہی اس کا ٹرانسفر شہر کے دوسرے متوسط کالج میں ہو گیا تھا۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ سوہم کا مزاج پہلے سے کہیں زیادہ اکھڑ ہو چکا تھا۔
وہ کسی سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کر رہا تھا۔ سوہم نے کئی دنوں سے اس کے واپس آنے کا انتظار کرا۔ اس کے نہ لوٹنے پر پریشان ہونے لگا۔ روز اس کی نگاہیں غیر اختیاری طور پر بار بار دروازے کی جانب اٹھتی تھیں، جیسے وہاں سے روحا اندر آئے گی۔ وہ کبھی اپنے کیے پر پچھتاتا نہیں تھا، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں دل بار بار اسے یہ احساس دلا رہا تھا کہ شاید اس بار اس نے بڑی غلطی کی ہے۔ لیکن وہ یہ قبول کرنے سے انکاری تھا۔ وہ اپنی جگہ بالکل درست تھا۔ اس نے بدلہ لیا تھا، آخر پہلی بار کوئی اس کے مقابل آیا تھا۔ آج پھر کار ریس تھی۔ اسے ریسنگ کے دوران جوئے کا دور بھی چل رہا تھا، جب سب نے اپنی رقم سوہم پر لگائی تھی۔ لڑکیاں اس کا نام پکار رہی تھیں، پر اس کا ذہن کسی اور دنیا میں آباد تھا۔ ریس شروع ہوئی تو سوہم کا نام بلند ہونے لگا۔ ہمیشہ کی طرح سوہم کی گاڑی سب سے پیچھے تھی، اور وہاں کھڑے سب لوگ یہی سمجھے تھے کہ وہ ہمیشہ کی طرح اچانک گاڑی کی سپیڈ بڑھائے گا۔ پر یہ سب کی خام خیالی ہی رہی۔ سوہم کی گاڑی سے پیچھے رہ گئی اور ریس ختم ہو چکی تھی۔ گاڑی روکتے سوہم نے زور زور سے اسٹیئرنگ وہیل پر اپنے ہاتھ مارے۔ وہ روحا کا نام لے کر بے بسی سے غرایا۔ اس لڑکی کی وجہ سے وہ زندگی میں پہلی بار ریس ہارا تھا۔ وہ لڑکی کسی آسیب کی طرح اس کے ذہن پر پوری طرح چھا چکی تھی۔ کیا ہو گیا یار سوہم؟ راہم نے اس کے پاس آتے حیرانی سے کہا تھا۔ اس کا باقی گروپ بھی اس کی ہار پر حیران اور پریشان تھا۔ سوہم تم ٹھیک نہیں لگ رہے مجھے، گروپ کی ایک لڑکی نے پریشان ہوتے پوچھا جب سوہم واپس اپنی گاڑی میں بیٹھنے لگا۔ میری طبیعت خراب ہے، بعد میں ملیں گے، وہ سرد موری سے کہتے واپس اپنی اسپورٹس کار میں بیٹھا تھا اور سیدھا اپنے مینشن آیا تھا۔ اپنے جم میں جاتے اس نے باکسنگ کے لیے پہنچنے بیگ نکالا اور اپنا تمام غصہ ہاتھوں کے ذریعے اس پر نکالنے لگا۔ نہیں ہوں میں شرمندہ، نہیں رکھتی وہ غریب مڈل کلاس لڑکی میرے لیے اہمیت، غصے سے خود سے کہتا۔ اینڈ میں وہ چلانے لگا تھا۔ یہ پٹی تو وہ روز خود کو دن میں 10 دفعہ پڑھاتا تھا، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں بھول جاتا۔ اوکے فائن، میں اب اس لڑکی کے بارے میں نہیں سوچوں گا، نہ وہ میرے ذہن پر سوار ہوگی۔ اس نے خود سے عہد کیا اور پسینے سے شرابور ایک آخری مکہ اس پنچنگ بیگ پر مارا تھا۔ وہ جو خود کو بہت مضبوط اعصاب کا سمجھتا تھا کہ اس پر کوئی چیز حاوی نہیں ہو سکتی، وہ بد دعا کا شکار ہو چکا تھا۔ دل سے سکون ختم ہو چکا تھا۔ خود سے عہد کرتے وہ بے خبر تھا کہ آگے کے حالات اسے کس قدر بے بس اور مجبور کرنے والے تھے۔ سوہم تم ریس میں حصہ نہیں لے رہے؟ اس کے گروپ کی ایک لڑکی نے حیرت سے پوچھا۔ روحا والے معاملے کو 2 سال ہو چکے تھے، اب وہ فائنل ایئر میں تھے۔ ہر کوئی اس واقعے کو بھول گیا تھا، لیکن واحد سوہم تھا تو اس کے ذہن پر ابھی وہ واقعہ تازہ تھا۔ وہ خود بھی یہی سمجھا تھا کہ اس وقت گزرنے کے بعد وہ سب کچھ بھول جائے گا، لیکن کچھ بھی نہیں بھولا تھا۔ سوہم نے صرف سر ہلانے پر ایک اکتفا کیا۔ پر کیوں؟ دیکھو، اگر تم پچھلی بار ہار گئے تھے تو کبھی کبھی انسان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، پر تمہیں حصہ لینا چاہیے۔ سب کہہ رہے تھے کہ اس بار بہت زبردست کم بیک ہوگا۔ اس نے سوہم کو قائل کرنا چاہا تھا، پر وہ نفی میں سر ہلاتے اٹھ گیا۔ بات چیت ہار کی نہیں ہے، بات صرف یہ ہے کہ اب میں حصہ نہیں لینا چاہتا، یہ کہتے ہو وہاں سے چلا گیا۔ سب اس کی اس اچانک تبدیلی پر حیران تھے، پر یہ تبدیلی تو بہت پہلے آ چکی تھی۔ جو کسی نے محسوس کی تھی یا نہیں کی تھی، لیکن راہم نے ضرور محسوس کی تھی۔ سوہم تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آخر تم روحا والے معاملے کو بھول کیوں نہیں جاتے؟ راہم اس کے پیچھے آیا تھا، جبکہ اس کے منہ سے روحا کا نام سن سوہم کے ماتھے پر بل پڑے۔ میرے ساتھ فضول بکواس مت کرو، سوہم نے پیچھے مڑتے غصے سے کہا۔ کیوں نہ کروں بکواس؟ میں سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، میں تمہیں برباد نہیں دیکھ سکتا۔ جو ہوا اسے بھول جاؤ، اور مجھے تو سمجھ نہیں آتا تم نے اب تک اس بات کو اپنے ذہن پر کیوں سوار کر رکھا ہے، یا پھر میرا خدشہ بالکل ٹھیک ہے؟ آخر میں، راہم نے متجسس لہجے میں کہا۔ وہ راہم کے لہجے پر چونکا۔ کیسا خدشہ؟ سوہم نے دو بدو پوچھا۔ یہی کہ تمہیں روحا سے محبت ہو گئی ہے، اسی لیے تو مجھے بھول نہیں پا رہے۔ راہم کی بات پر سوہم کو یوں لگا جیسے جس بات کو وہ 2 سالوں سے جھٹلا رہا تھا، اچانک سے کسی نے اس کے سامنے آئینہ رکھ دیا ہو۔
اور اس بار وہ جھٹلا نہیں پا رہا تھا بلکہ تیز قدموں سے وہاں سے نکل گیا تھا۔ اس کے قدموں کی بھاری دمک سن راہم کا خدشہ یقین میں بدل گیا۔ سوہم گھر پہنچ جاؤ تو سیدھا جم میں چلا گیا۔ وہاں پنچنگ بیگ پر مکے برسائے، اچانک زور زور سے چیخنے لگا اور اپنا سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کی آنکھیں انتہائی حد تک سرخ ہو رہی تھیں۔ روحا کی محبت کب اس کے دل میں اتنے مضبوط پنجے گاڑ گئی تھی، اسے اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ سوہم جم کے دروازے پر راہم کو کھڑا دیکھ سوہم کے ماتھے پر بل پڑے۔ یہاں سے جاؤ راہم، میں اس وقت کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، اس نے مار سے کہا۔ میں تمہیں اس سے اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ ایسے کب تک چلے گا؟ تو روحا سے رابطہ کیوں نہیں کرتے؟ اس سے بات کرو، کیا پتا وہ مان جائے۔ راہم کی بات پر سوہم چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں اچانک ایک خاص چمک ابھری تھی جسے کسی بچے کی آنکھ میں ابھرتی ہے۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ ایسا ممکن ہے؟ اس نے فوراً پوچھا۔ راہم نے ہاں میں سر ہلایا۔ دیا کا ایڈریس نکالنا مشکل نہیں ہے اور شاید یہ کام تم میرے بولنے سے پہلے ہی کر چکے ہوگے۔ تم ایک بار اس کے پاس جاؤ، اسے معافی مانگو، اسے مناؤ، مجھے یقین ہے وہ مان جائے گی، راہم نے کہا۔ میرے اندر اس کے سامنے جانے کی ہمت نہیں ہے۔ میں نے اس کے ساتھ بہت زیادہ برا کیا تھا۔ اگر میں اس کی جگہ اپنے آپ کو رکھوں تو شاید میں کبھی معاف نہ کروں، تو وہ مجھے کیسے معاف کرے گی؟ سوہم نے مجھے دل سے کہا۔ اس بار راہم بھی خاموش ہوا کیونکہ سوہم کی بات بالکل سچ تھی۔ راہم تو میرے بیسٹ فرینڈ ہو، تم سے کوئی بھی بات چھپی نہیں۔ کیا تم روحا کے پاس جا سکتے ہو، اس سے بات کر سکتے ہو، اسے میری محبت کا یقین دلا سکتے ہو؟ اس نے جس قدر یقین سے کہا تھا راہم بری طرح گڑبڑایا تھا۔ میں کیسے جا سکتا ہوں؟ کیا ہو گیا ہے سوہم؟ اس نے فوراً دامن بچایا جبکہ سوہم اسے غصے سے گھورنے لگا تھا۔ تو پھر یہاں سے دفع ہو جاؤ، یہ کہتے سوہم رخ موڑ گیا، اپنا سر ہاتھوں میں گرایا۔ تم محبت کرتے ہو، میں جاؤں گا۔ عجیب سا نہیں لگے گا؟ راہم نے کہا۔ تم صرف اس کو جا کر میرا حال بتا دو، اسے یقین دلاؤ، وہ مجھ پر کبھی یقین نہیں کرے گی، پر تم پر کر لے گی۔ سوہم کے کہنے پر راہم نے پرسوچ انداز میں ہاں میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، میں چلا جاؤں گا۔ راہم کی رضامند ہونے پر سوہم کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ امید کی کرن پوری آب و تاب سے جاگی۔ اس کا دل کہتا تھا کہ روحا بالکل نہیں مانے گی، لیکن پھر بھی امید لگا بیٹھا۔ یہ اگلے دن کی بات تھی۔ سوہم بے قراری سے لان میں ٹہل رہا تھا، ہاتھوں کی مٹھی بنی تھی۔ آج راہم نے روحا کے کالج جانا تھا، روحا سے ملنے، اور اب تک وہ پہنچ بھی چکا تھا۔ روحا سے کیا بات ہوئی ہوگی، یہ اس بات نے سخت پریشان کر رکھا تھا۔ 2 گھنٹے بہت مشکل سے گزرے۔ جب راہم وہاں آیا، سوہم نے اسے دیکھا تو فوراً سیدھا ہوا۔ کیا ہوا، روحا سے ملاقات ہوئی تمہاری؟ وہ مان گئی؟ بچوں کی طرح سہمے ہوئے انداز میں پوچھا، پر راہم کا چہرہ کچھ اور ہی بیان کر رہا تھا۔ ہاں، اس نے تمہیں معاف کر دیا ہے، راہم نے کہا۔ سوہم نے سکون سے گہری سانس لی اور آنکھیں موندی۔ لیکن اس کا نکاح ہو چکا ہے سوہم، اور اس نے تمہارے لیے یہ پیغام بھیجا ہے کہ تم چھپ چھپ کر اس کے پیچھے آنا، اسے دیکھنا بند کرو۔ کس طرح اس کا رشتہ خراب ہوگا؟ راہم نے گویا اس کے سر پر بم پڑا۔ سوہم میں یقینی سے آنکھیں بھر کے دیکھنے لگا۔ نکاح؟ اس کی آواز بے ساختہ لڑکھڑائی تھی اور پھر وہ بنا رکے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے کا دروازہ دھاڑ سے بند کرتے اس نے کمرے کی ایک ایک چیز کو بے ترتیب کر دیا تھا، اور پھر آخر میں اپنا سر ہاتھوں میں گرا کر اپنے بالوں کو زور سے مٹھی میں پکڑا تھا۔ اس سے یہ تکلیف برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اب تک اس نے کوشش نہیں کی تھی تو ایک امید زندہ تھی، پر اب وہ امید بھی ختم ہو چکی تھی۔ جس لڑکی کی وجہ سے وہ 2 سال سے تڑپ رہا تھا، وہ لڑکی کسی اور کے نکاح میں جا چکی تھی۔ اب کچھ بھی نہیں بچا تھا اس کے پاس، کچھ بھی نہیں۔ وہ تو پہلے ہی روحا کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا، پر اب جب معلوم ہو گیا تھا کہ اس کا نکاح ہو گیا تو سامنا کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا۔ وہ اس کے ساتھ زور زبردستی نہیں کر سکتا تھا، اور پھر اس نے ایک فیصلہ کر لیا تھا، اور پھر فائنل ایئر مکمل ہوتے ہی وہ امریکہ چلا گیا۔ پھر کچھ دن لگے تھے اسے امریکہ سے سیٹ ہونے میں۔ روحا کی یاد تو صحن سے نہیں گئی تھی، پر وہ اپنی مصروف زندگی میں مصروف ہو گیا تھا۔ بہت کچھ بدلا تھا اس کی زندگی میں۔ اس کے اندر پہلے جیسی اکڑ نہیں تھی، شاید اس لیے کہ اس اکڑ کی وجہ سے اس نے روحا کو کھویا تھا۔
وہ ریس بھی نہیں لگاتا تھا، کچھ کھویا کھویا سا انداز. لڑکیاں اب بھی اس کی جانب متوجہ ہوتی تھیں، پر اب وہ لڑکیوں سے بالکل دور رہنے لگا تھا. 6 ماہ گزر چکے تھے اسے امریکہ میں. وہ ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کر رہا تھا. اس کے والد نے اسے بہت بار پاکستان آ کر بزنس جوائن کرنے کا کہا تھا، پر وہ انکاری تھا. اب بھی وہ لیپ ٹاپ پر مصروف تھا جب راہیم کا میسج آیا. میں نے تم سے بہت مخلص دوستی نبھائی ہے راہیم. امید کرتا ہوں تم بھی مخلص ہوگے اور میری منگنی میں ضرور آؤ گے. راہیم کا میسج دیکھ وہ بے ساختہ مسکرایا، پھر جوابی میسج ٹائپ کیا. زیادہ وقت کے لیے نہیں، پر ایک دن کے تمہاری منگنی پر پاکستان ضرور آؤں گا. اس نے میسج ٹائپ کرتے بھیج دیا، جس پر راہیم نے اسے منگنی کا دن اور تاریخ بتائی تھی. اور پھر 1 ہفتے بعد منگنی کی صبح سوہم پاکستان پہنچا. اگلے دن کی اس کی ریٹرن ٹکٹ تھی. منگنی یہ گارڈن میں رکھی گئی تھی. پورا گارڈن سفید پھولوں سے سجایا جا رہا تھا. ہر طرف خوشبو ہی خوشبو بکھری تھی. وہ سفید کرتے پجامے میں وہاں موجود تھا. بہت سارے لوگوں کی نگاہ اس پر اٹھی تھی اور ٹھہر گئی. وہ ویسا ہی تھا، وجیہہ. اس پر تضاد، اس کا بیزار رویہ مقابل کو اور اپنی جانب کھینچتا تھا. راہیم اور باقی دوست اس سے بہت خوش دلی سے ملتے تھے. جب شور مچا کے دلہن آ چکی، دلہن کی انٹری ہوئی، اس نے پہلے اتنے غور نہ کیا، لیکن پھر جب نگاہ دلہن کے چہرے پر پڑی تو دل بند ہونے لگا. وہ کوئی اور نہیں، روحا تھی. بے ساختہ کرسی کا سہارا لے کر اس نے خود کو لڑکھڑانے سے بچایا. 2 لڑکیوں کے درمیان روحا سفید غرارے میں مسکراتی ہوئی حماد کی جانب آ رہی تھی. وہ حیرت سے راہیم کو دیکھ رہا تھا. راہیم نے تو اس سے کہا تھا کہ روحا کا نکاح ہو چکا ہے. اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا. جب روحا کی طرف بڑھتے راہیم نے ٹھہر کر پلٹ کر سوہم کو دیکھا. سوہم کو اس کی نظریں بہت عجیب سی لگی تھیں، جیسے بہت کچھ جتا رہی ہو. اس نے کبھی بھی پہلے راہیم کی نظروں میں ایسا کچھ نہیں دیکھا تھا. پر راہیم روحا کی جانب بڑھ گیا. روحا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ اسٹیج پر لایا. لوگوں کی ہوٹنگ ہونے لگی. سوہم کے لیے وہاں کھڑے رہنا مشکل ہو گیا. وہ فوراً وہاں سے نکل گیا. گاڑی میں بیٹھا تیز اسپیڈ سے گاڑی گھر کی طرف دوڑائی. اس دوران اس کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا. گھر پہنچتے وہ اپنے کمرے میں پہنچا. اپنے بال مٹھی میں جکڑے اسے سارا کھیل سمجھ آ رہا تھا. وہ کیسے اتنے قیمتی معاملے میں کسی اور پر انحصار کر سکتا تھا. ایک بار تو اسے خود کوشش کرنی چاہیے تھی. یقیناً راہیم نے اسے جھوٹ کہا تھا، پر کیوں کیا؟ راہیم سوہا سے محبت کرتا تھا. اگر راہیم روحا سے محبت کرتا تھا تو یہ بات اسے بھی تو بتا سکتا تھا. اتنا بڑا کھیل سوہم کو اپنا بیوقوف لگ رہا تھا. یوں لگ رہا تھا راہیم نے اسے پاگل بنایا ہے. اسے اپنے آپ پر ہنسی آ رہی تھی. اس سے وہ بے قابو ہو رہا تھا. کچھ ہی لمحوں میں اس کے اوپر پہلے والے سوہم بادشاہ کی کیفیت طاری ہوئی. اس نے کمرے کو تہس نہس کر دیا. نظروں میں ہادی کا خوبصورت سنورا روپ گھوم رہا تھا. وہ پہلے سے زیادہ حسین اور جاذب نظر ہو گئی تھی. یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ سوہم نے بے ساختہ اپنا سر تھاما. روحا کو دیکھنے کے بعد اب اسے ایسا لگ رہا تھا کہ روحا اسے نہ ملی تو وہ اپنی جان ہار دے گا. وہ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکے گا. نہیں، مجھے کچھ کرنا ہوگا. اسے پریشانی سے سوچا اور پھر پورا دن بہت بے قراری سے گزارا. اگلے دن ہوتے ہی اس نے پتہ لگوایا اور روحا کے کالج پہنچا. وہ بے قراری سے کالج کے باہر روحا کا انتظار کر رہا تھا. جب کافی دیر بعد روحا اسے کالج سے نکلتی ہوئی تھی، وہ اپنی دوست کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی. جب روحا نے کہا، سوہم پر پڑی پہلی نگاہ میں دعوت کو پہچان ہی نہیں، کیونکہ سوہم کی پرسنالٹی بدل چکی تھی. لیکن پھر غور سے دیکھنے پر اس نے سوہم کو پہچانا تو ماتھے پر ایک سخت ناگوار تاثر ابھرا. سوہم دور سے بھی دیکھ سکتا تھا. سوہم اس کی جانب بڑھنے لگا. جب ہادیہ تیزی سے آگے بڑھ گئی. روحا، ایک بار میری بات سن لو. سوہم اس کے پیچھے بھاگتا بولا. مسٹر سوہم، میری منگنی ہو چکی ہے. میں ایک شریف لڑکی ہوں. آپ اگر اس طرح میرے پیچھے آئیں گے تو میں بدنام ہو جاؤں گی، روحا نے کہا اور آگے بڑھنے لگی. جب سوہم واپس اس کے پیچھے گیا، روحا، ایک بار میری بات سن لو. دیکھو، ہمارے درمیان بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، تو اس کا تمہیں جاننا بہت ضروری ہے. سوہم کی بات پر روحا کا غصہ بڑھنے لگا. مسٹر سوہم، اگر اب تم میرے پیچھے آئے تو میں شور مچا دوں گی، روحا نے غصہ سے کہا. سوہم بے بسی سے اسے دیکھنے لگا. روحا کو غصہ اپنی جانب سے
ٹھیک تھا روحا، راہیم تمہارا فائدہ اٹھا رہا ہے، تم سچ نہیں جانتی، اس نے تم سے منگنی کی ہے، اس کے پیچھے اس کا بہت بڑا گیم پلان۔ ابھی سوہم نے اتنا ہی کہا تھا جب راہا نے انگلی اٹھا کر اسے کہا، مسٹر سوہم، ہر کسی کو اپنی طرح مت سمجھا کرو، اور اگر گیم پلان ہے بھی تو تمہیں مجھ سے اتنی ہمدردی کیوں ہو رہی ہے؟ میں تمہاری کسی بات پر کان دھرنا ضروری نہیں سمجھتی۔ تم ہو کون؟ بھول گئے تم نے سالوں پہلے میرے ساتھ کیا کیا تھا؟ میرا تماشا لگایا تھا، ہزاروں کے درمیان تمہاری جرت کو سلام ہے کہ تم اس کے باوجود میرے سامنے کھڑے ہو کر بات کر رہے ہو۔ تم انسان ہی ہو نا؟ تمہیں تو شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے۔ روحا غصے سے پھٹ پڑی تھی اور سوہم خاموشی سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اگر کوئی سوہم کو اس طرح دیکھ لیتا تو یقیناً حیران رہ جاتا، پر حقیقت یہی تھی کہ وہ روحا سے بہت شرمندہ تھا۔ دیکھو روحا، وہ سب غلط تھا، میں مانتا ہوں، ایک بار میری بات تو سن لو۔ سوہم نے ایک قدم آگے بڑھنا چاہا جب روحا کتیت سے قدم پیچھے لے گئی۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، دوبارہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش مت کریے گا، اور اب مجھ سے کیا ہمدردی کریں گے؟ شرم تو آ نہیں رہی ہوگی؟ راہیم آپ کا بیسٹ فرینڈ ہے، وہ بیچارہ میرا دل تمہاری طرف سے صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ تم مجھے اسی کے خلاف ورگلا رہے ہو۔ روحا تنزیہ کہتی وہاں سے جا چکی تھی۔ سوہم پتھر بنا کھڑا رہ گیا، اسے راہیم پر بہت غصہ آ رہا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا راہیم کا منہ توڑ دے۔ پہلے اس نے سوچا تھا وہ راہیم سے بات کرے، لیکن پھر اسے راہیم اس قابل ہی نہیں لگ رہا تھا کہ اس سے بات کی جائے۔ وہ دوست کے روپ میں چھپایا دشمن تھا جس نے اس کی پیٹھ پر وار کیا تھا، سب سے قیمتی چیز چھینی تھی، اس کی محبت۔ راہیم کلب میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا جب اس کے فون پر روحا کا میسج آیا، راہیم مجھے تم سے ملنا ہے، ارجنٹ کام ہے۔ راہیم نے میسج پڑھ کے بیزارگی سے اپنے دوست کو دیکھا۔ چل یار میں نکلتا ہوں، مجھے ضروری کام سے جانا ہے۔ ہمارے دوست کے ہاتھ مارے تک کھڑا ہوا۔ صاف بولو نا، بھابھی کا میسج آیا ہے، ان سے ملنے جا رہے ہو، راہیم کے دوست نے کہا، جس پر راہیم گہرا مسکرایا اور باہر نکل گیا۔ اس کے اندر تسکین کا سمندر ٹھاٹے مار رہا تھا۔ سالوں پرانا بدلہ پورا ہوا تھا۔ اس کی اور سوہم کی دوسری بہت ہی پرانی تھی۔ وہ بھی سوہم کی طرح ایک امیر باپ کا بیٹا تھا، دولت اس کی بھی جاگیر تھی، لیکن شخصیت میں وہ سوہم سے بہت نیچے تھا۔ شروع میں اس کی اور سوہم کی دوستی مخلص تھی، لیکن پھر راہیم کو اس کی پرسنالٹی سے جلن ہونے لگی تھی۔ وہ دونوں جہاں بھی ساتھ ہوتے تھے نمایاں سوہم ہوتا تھا۔ یہ بات راہیم کو بری طرح چبھنے لگی تھی۔ سب اسے سوہم کے دوست کے نام سے جاننے لگے تھے۔ وہ بھی کار ریسر تھا۔ سوہم اور راہیم کی ملاقات ریس کے ہی درمیان ہوئی تھی، لیکن ڈاؤٹ سے لگاتار 2 بار ہارنے کے بعد اس نے ریس کرنا چھوڑ دی۔ اپنے سے ہر جگہ آگے سوہم کو دیکھ کب اس کے دل میں کدورت بھری تھی اسے خود معلوم نہیں ہوا، پر اپنی جلن کا اندازہ اسے اس دن ہوا جب سوہم نے اس کے سامنے روحا کے لیے محبت کا اظہار کیا اور اس سے مجبور کیا کہ وہ روحا کے پاس جائے اور اس کے لیے معافی مانگے۔ روحا کے کالج روحا سے بات کرنے گیا تھا کہ وہ سوہم کو معاف کر دے، لیکن پہلی نظر روحا پر پڑتے ہی کچھ لمحے کے لیے وہ خود پتھر ہو گیا۔ 2 سالوں میں وہ بہت بدل گئی تھی۔ چہرے پر اور زیادہ سنجیدگی اور خوبصورتی آ گئی تھی، اس کا حلیہ یکسر بدل گیا تھا۔ راہیم کو پہچانتے ہی روحا کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ وہ راہیم سے بات تک نہیں کرنا چاہتی تھی، اور پھر راہیم جو سوہم کی معافی طلب کرنے آیا تھا اپنا ارادہ تبدیل کر دیا تھا۔ ہاں، سوہم نے اسے سب کچھ چھینا تھا، اس کی اپنی پہچان چھین لی تھی۔ وہ سوہم سے اس کی محبت چھین کر حساب برابر کر سکتا تھا، اور ویسے بھی ہر اچھی چیز سوہم کو ہی ملتی تھی۔ اس دن روحا نے اس سے ملنے سے انکار کر دیا تھا، بات تک نہیں کی تھی، جبکہ راہیم نے سوہم کو جھوٹ کہا تھا کہ روحا نے اسے معاف کر دیا اور روحا کا نکاح ہو چکا ہے۔ اس کے بعد وہ روز روحا کے کالج چکر لگانے لگا تھا، اور لگاتار 2 ماہ کی محنت کے بعد روحا اس پر اعتبار کرنے پر مان گئی تھی۔ اس نے سوہم کی طرف سے بھی معافی مانگ لی تھی، اور پھر آہستہ آہستہ روحا سے دوستی بڑھائی۔ دوستی بڑھانے کے بعد وہ روحا سے اپنی محبت کا اظہار کر گیا تھا۔ روحا نے اس سے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ وہ محبت نہیں کرتی، پر اس سے شادی تو ایک نہ ایک انسان سے کرنی ہے۔ تو راہیم کروں گی، اور پھر وہ راہیم سے شادی کے لیے مان گئی۔ اگلے کچھ دنوں میں مار کے گھر والے روحا کے گھر پر رشتہ لے کر گئے تھے، اور روحا کے والدہ نے رشتے کے لیے ہاں کر دیا تھا۔ راہیم نے ڈائریکٹ نکاح کی کوشش کی تھی، پر
روحا نے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ پہلے وہ جاب کرنا چاہتی ہے، اپنے پیروں پر کھڑی ہونا چاہتی ہے، اس کے بعد وہ شادی کرے گی۔ راہیم نے بھی اس کی بات پر ایگری کیا تھا اور پھر ان کی منگنی طے ہوئی تھی۔ منگنی پر اس نے بہت کمینگی سے سوہم کو انوائٹ کیا تھا۔ وہ چاہتا تھا سوہم اپنی محبت کو اپنی آنکھوں کے سامنے مارتے ہوئے دیکھے، اور راہیم سوہم کو یہ بات کا احساس دلایا کہ وہ امان کی سب سے قیمتی چیز چھین چکا ہے۔ اس نے سوچا تھا جب سوہم اس سے لڑنے آئے گا تو پھر وہ سوہم کو بتائے گا کہ اس جنگ میں وہ جیت چکا ہے، لیکن اس کی توقع کے برعکس سوہم منگنی سے خاموشی سے چلا گیا تھا۔ سوہم نے اس سے کوئی بات نہیں کی تھی، نہ ہی اسے کوئی جھگڑا کیا تھا۔ وہ شدید بے چین تھا، حسد کی آگ میں بہت جلد اسی کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی۔ خیریت، اتنی اچانک بلایا؟ راہیم نے کیفے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا، اور جس ٹیبل پر روحا بیٹھی تھی اس کی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ کیا تم جانتے ہو راہیم کہ سوہم مجھ سے ملنے کالج آیا تھا؟ روحا نے دانت پیستے ہوئے پوچھا۔ میں کالج گئی تھی، ایک ضروری کام تھا۔ اسے کیسے پتا میں کالج میں تھی؟ راہیم کچھ لمحے کے لیے پتھر ہوا۔ میں نے نہیں بتایا سوہم کو، مجھے تو معلوم بھی نہیں کہ سوہم تم سے ملنے کالج آیا، ورنہ میں کبھی اسے آنے نہیں دیتا۔ راہیم کے چہرے پر ناگواری اتری۔ کیا کہہ رہا تھا سوہم تم سے؟ راہیم نے بے چینی سے پوچھا۔ خوف لاحق ہوا تھا کہ کہیں اس کا جیتا ہوا کھیل وہ ہار نہ جائے۔ کچھ نہیں، وہ مجھ سے معافی مانگ رہا تھا اور اپنی محبت کا یقین دلا رہا تھا۔ وہ مجھے بتا رہا تھا کہ تم جھوٹے اور فراڈ ہو، اور مجھ سے شادی کرنے کا مقصد۔ روحا نے اتنا ہی کہا تھا جب راہیم نے غصے سے مٹھی ٹیبل پر ماری۔ جھوٹ بول رہا ہے سوہم، میں سمجھا تھا شاید وہ تم سے شرمندہ ہے، پر اس کو برداشت نہیں ہو رہا۔ اس کے دشمن سے میں نے شادی کر لی، بہت ہی کوئی خراب انسان ہے، راہیم نے غصے سے کہا جب روحا بیزارگی سے کھڑی ہو گئی۔ میں کچھ نہیں جانتی تم سے شادی میں نے اسی شرط پر کرنے کے لیے ہاں کی تھی کہ مجھے سوہم کی شکل دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ اگر سوہم دوبارہ میرے سامنے آیا تو بائی گاڈ میں تم سے بھی شادی نہیں کروں گی۔ وہ غصے سے کہتی کیفے سے نکل گئی تھی، جبکہ راہیم غصے سے اس کی پشت کو دیکھ رہا تھا۔ بہت زیادہ ہی نخرے ہیں تمہارے، ایک بار شادی ہو جانے دو، اچھے سے تمہارے پر کاٹوں گا، اس نے آنکھیں میچتے ہوئے کہا اور خود بھی کیفے سے باہر نکل گیا۔ اب اس کا رخ سوہم کے گھر کی جانب تھا۔ کچھ دیر لگی، وہ سوہم کے گھر کے باہر کھڑا تھا۔ چوکیدار نے اسے دیکھتے ہی دروازہ کھولا اور پھر وہ سیدھا سوہم کے کمرے کی جانب جانے لگا، جب دائیں جانب سے سوہم نے آواز لگائی تھی، یہاں بیٹھا ہوں میں۔ سوہم کی آواز پر وہ غصے سے سوہم کے سامنے گیا۔ تم روحا کے پاس گئے تھے؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ سوہم نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں گیا تھا۔ کیا بکواس کی ہے تم نے روحا سے؟ راہیم نے شدید غصے میں پوچھا۔ وہی جو سچ تھا۔ افسوس تم مجھ سے اتنے جیلس تھے کہ تم نے مجھ سے جیلسی کا بدلہ نکالنے کے لیے روحا کو مہرا بنا لیا۔ راہیم جو شدید غصے میں تھا، سوہم کی بات پر اس کے چہرے کا رنگ بدلا۔ بکواس کر رہے ہو تم، شدید بکواس، میں بھلا تم سے کیوں جلوں گا؟ جل تو تم مجھ سے رہے ہو روحا کو میرے ساتھ دیکھتے ہوئے۔ راہیم طنزیہ ہنسی سے بولا تو سوہم نفی میں سر ہلاتا کھڑا ہوا اور اس کے مقابل آیا۔ تم مجھ سے جلتے ہو راہیم، حسد کرتے ہو مجھ سے، قبول کرو اس بات کو۔ سوہم نے بات پر زور دیا تو راہیم کا چہرہ غصے سے سرخ پڑنے لگا۔ تم مجھ سے جلتے ہو کیونکہ تم ہمیشہ مجھ سے پیچھے رہے ہو، لوگوں کی نظر میں ہمیشہ سوہم اوپر رہا ہے، تم ہر جگہ ہارتے آئے ہو مجھ سے۔ یقین کرو اس جگہ بھی ہار جاؤ گے، میری محبت مجھ سے چھین نہیں سکتے تم اچھی طرح جانتے تھے میں روحا سے محبت کرتا ہوں، اس کی محبت میں تم نے مجھے تڑپتا ہوا دیکھا تھا نا، ہے نا؟ اور پھر تم نے مجھ سے جھوٹ کہا کہ روحا کا نکاح ہو گیا اور خود اسے محبت کے جال میں پھنسا کر مجھے اپنی منگنی کا انویٹیشن بھیجا تاکہ میں تمہارے ساتھ روحا کو دیکھ کر ہار جاؤں اور تم مجھے مزید تڑپتا ہوا دیکھو۔ سوہم کی بات پر راہیم زور سے کہکے لگا کر ہنسا۔ بہت خوب، تم تو بہت ذہین ہو، مجھے تمہاری ذہانت پر رشک آ رہا ہے، پر افسوس تم نے مجھے پہچاننے میں بہت دیر کر دی۔ تم نے خود اپنی سب سے قیمتی چیز میرے سامنے پیش کی تھی، میں نے تو کہا تھا تم جا کر اپنی محبت کا مقدمہ خود لڑو، پر ٹرسٹ می جب پہلی بار میں نے روحا کو دیکھا، اف بہت حسین لگی۔ میں نے سوچا آج تک ہر حسین اور ہر چیز پر تم قبضہ کرتے آئے ہو، تو اگر ایک چیز تمہاری میں چرا لوں تو اس میں کیا برائی ہے؟ راہیم کمینگی سے بولا۔ سوہم کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ ریئلی؟ تم تو ابھی بھی بہت پیچھے ہو راہیم، تم ابھی بھی میری سیکنڈ ہینڈ چیز یوز کر رہے ہو، تم ہمیشہ سیکنڈ پر رہتے ہو، ریس میں سیکنڈ، یونی میں سیکنڈ، ہر چیز میں سیکنڈ، پلیز۔ پر روحا پہلی محبت میری ہے، میری ہی محبت سے تم محبت کرو گے؟ واہ،
ہے نا عجیب بات؟ راہیم نے غصے سے سوہم کا گریبان پکڑا. شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ یور ماؤتھ. محبت وہ پہلے تمہاری ہے، پر اسے پہلی بار چھوؤں گا میں. سوچو تمہاری محبت میری پناہوں میں کیسی لگے گی. مجھے تو سوچ کر ہی مزہ آ رہا ہے. تم پریشان مت ہو، میں روحا کو کچھ وقت استعمال کرنے کے بعد اسے تمہارے لیے چھوڑ دوں گا، پھر تم اسے لگا لینا گلے. راہیم کا کہنا تھا کہ سوہم نے ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر مارا. راہیم اوندے منہ زمین پر گرا. یو ایڈیٹ، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. راہیم غصے سے دھاڑتے ہوئے کھڑا ہوا جب نظر اپنے سامنے قدموں پر پڑی. نہیں، میں صبح بیٹھا ہوا تھا. سامنے دو پاؤں تھے. اس نے نگاہ اٹھائی تو روحا سامنے کھڑی تھی. آنکھوں میں بے یقینی اور بے پناہ غصہ تھا. روحا کے پیچھے ہی روحا کی ماں کھڑی تھی، جیسے وہ لوگ مس بلیک. روحا، تم یہاں؟ یہ سب اس کا پلان ہے، یہ سب کچھ اس کا پلان ہے. تم اس پر یقین مت کرنا پلیز. راہیم کہتے ہوئے کھڑا ہوا جب روحا کی ماں آگے بڑھی اور ایک زوردار تھپڑ راہیم کے منہ پر مارا. جب سوہم نے مجھے تمہارے بارے میں سب کچھ بتایا تو مجھے یقین نہیں آیا تھا، کیونکہ مجھے شکل سے تم بہت شریف انسان لگتے تھے. پر اب تمہاری حقیقت دیکھ کر مجھے شدید افسوس ہو رہا ہے. روحا کی ماں نے کہا تو راہیم غصے سے جبڑے بھیج گیا اور سوہم کو گھورنے لگا. کچھ نہیں بڑی بڑی. جب انسان ڈوب رہا ہوتا ہے تو آخری کوشش کرتا ہے. میں نے بھی وہی کی. روحا نے میری بات نہیں سنی تو میں اس کے پاس چلا گیا، ان سے معافی مانگی، انہیں اپنا سارا جرم سنایا. جب انہوں نے روحا کو قائل کیا تو روحا مد مقابل مجھ سے بات کرنے آئی. یہاں آئی تھی. جب باہر سے خبر آئی کہ تم بھی آ گئے ہو، اچھا موقع تھا. میں نے ان کو سب کچھ سامنے دکھا دیا. سوہم باقاعدہ مسکرا رہا تھا جبکہ روحا وہاں سے واک آؤٹ کرتی تھی. روحا کے پیچھے ہی روحا کی ماں بھی نکلی تھی. تم نے یہ سب ٹھیک نہیں کیا سوہم، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. راہیم نے نفرت سے کہا. تم سے بہت مخلص دل سے میں نے دوستی کی تھی راہیم. اپنے سارے دوستوں سے میں سب سے اوپر تمہیں رکھتا تھا. اگر تم کبھی مجھ سے اس متعلق بات کرتے تو یقین کرو میں تم سے جان کر ریس ہار جاتا. میں نے کبھی تمہیں خود سے پیچھے دیکھا ہی نہیں تھا. اگر تم مجھے بتا دیتے کہ تم خود کو مجھ سے پیچھے محسوس کر رہے ہو تو میں پیچھے بھی ہٹ جاتا. اور اگر روحا تمہاری واقعی محبت ہوتی تو تب بھی میں پیچھے ہٹ جاتا. پر مجھے اپنے آپ پر افسوس ہے کہ میں نے تمہیں پہچاننے میں بہت دیر کر دی. تم دوستی کے نام پر ایک سیاہ دھبا ہو. جسٹ آؤٹ فرام ہیئر. سوہم دھاڑا تو راہیم سوہم کو گھورتے ہوئے غصے سے وہاں سے نکل گیا. روحا اپنی ماں کے ساتھ گھر پہنچی تو اس کا غصہ اور پچھتاوا آنکھوں سے بہہ رہا تھا. وہ صوفے پر بیٹھ کر اپنا سر ہاتھوں میں تھام کر رونے لگی. ماں نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا. بیٹا تم رو کیوں رہی ہو؟ جو ہوا وہ برا ہوا، لیکن اب حقیقت سامنے آ چکی ہے. ماں نے نرمی سے کہا. امی، میں نے راہیم پر اتنا بھروسہ کیا، اسے اپنا دوست، اپنا اور پھر زندگی کا ساتھی سمجھا، لیکن وہ ایک جھوٹا اور دھوکے باز انسان نکلا. روحا نے سسکتے ہوئے کہا. اور یہ سب سوہم کی وجہ سے ہوا؟ کیا کہا تم نے؟ ماں نے اسے سیدھا بٹھایا. کیا سوہم کی وجہ سے؟ اس نے تمہاری آنکھیں کھولی ہیں، اس نے تمہیں اس جھوٹ اور دھوکے سے بچایا ہے. لیکن اس نے ہی پہلے میرا دل دکھایا تھا امی. روحا کی آنکھوں میں پرانے زخم تازہ ہو گئے. بیٹا انسان غلطیاں کرتا ہے، لیکن سوہم کا پچھتاوا سچا تھا. میں نے اس کی آنکھوں میں وہ پچھتاوا دیکھا ہے. اس نے صرف تمہاری خوشی چاہی. اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ اپنی محبت کا مقدمہ میرے سامنے کیوں پیش کرتا؟ ماں نے اسے سمجھایا. مجھے معلوم ہے کہ تم نے اس دن کی وجہ سے دل میں ایک گرہ باندھ لی ہے، لیکن یہ گرہ کھول دو بیٹا. میں نے اسے معاف کر دیا ہے امی. روحا نے دھیمی آواز میں کہا. معاف کرنا کافی نہیں ہوتا، اس کو اپنی زندگی میں دوسرا موقع دینا بھی ضروری ہے. میں محبت نہیں کرتی اس سے. روحا نے دو ٹوک جواب دیا. مجھے معلوم ہے، لیکن تمہارے دل میں اس کے لیے نفرت بھی نہیں ہے. نفرت ہوتی تو تم شاید اسے اس طرح معاف نہ کرتی. ماں نے ایک گہری سانس لی. شادی محبت سے شروع ہو یہ ضروری نہیں. کبھی کبھی شادی محبت کو جنم دیتی ہے. میرا اور تمہارے والد کا رشتہ دیکھو. ماں نے مسکرا کر کہا. روحا نے اپنی ماں کی طرف دیکھا. وہ جانتی تھی ان کی بات میں سچائی ہے. اس نے کچھ دیر سوچا اور پھر آہستہ سے سر ہلایا. ٹھیک ہے امی، اگر آپ کو یقین ہے تو میں تیار ہوں. اگلے دن سوہم کا گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا. پورا گھر سفید اور ہلکے گلابی پھولوں سے سجایا گیا. سوہم آج بھی سفید شیروانی میں ملبوس تھا. اس کے چہرے پر تھوڑی گھبراہٹ اور بہت سی امید تھی. اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو روحا اس سے بات بھی نہیں کرنا چاہتی تھی وہ آج اس سے نکاح کرنے کے لیے راضی ہو گئی. قاضی صاحب نے نکاح کے لیے پوچھا تو سوہم نے بغیر کسی جھجک کے کہا. قبول ہے.
جب روحا کی باری آئی تو وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، دل میں بے شمار خیالات آ رہے تھے۔ اسے سوہم سے کوئی شکایت نہیں تھی، لیکن محبت بھی نہیں تھی۔ وہ صرف ایک نئے آغاز کے لیے تیار تھی۔ روحا بیٹی، کیا تمہیں سوہم پاشا ولد ابراہیم پاشا سے نکاح قبول ہے؟ قاضی صاحب نے پوچھا۔ روحا نے آنکھیں موندی، اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ خود سے کہہ رہی تھی، تم محبت نہیں کرتی اس سے، لیکن ایک نئی زندگی کی امید ضرور رکھ سکتی ہو۔ جی قبول ہے، اس نے 3 بار دہرایا اور اس کی آواز میں فیصلہ کن انداز تھا۔ نکاح کے بعد سوہم کو اجازت ملی کہ وہ روحا سے مل سکے۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ روحا پلٹ کر اس کی طرف دیکھ رہی تھی، آج بھی وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ روحا، سوہم نے اپنا نام پکارا اور اس کا ہاتھ تھامنے کے لیے آگے بڑھا۔ میں آپ سے محبت نہیں کرتی، روحا نے اس کے قریب آنے پر کہا۔ اس کی آواز میں سختی نہیں تھی، بس حقیقت تھی۔ سوہم کا دل کچھ لمحے کے لیے بیٹھ سا گیا، لیکن اس نے خود کو سنبھالا۔ میں جانتا ہوں روحا، لیکن مجھے یقین ہے کہ ایک دن تم ضرور مجھ سے محبت کرو گی، تب تک میں تمہارا انتظار کروں گا۔ روحا نے مسکرا کر سر ہلایا۔ سوہم نے اس کے ہاتھ کو تھام کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آج اس نے اپنی سب سے قیمتی چیز حاصل کر لی تھی۔ یہ محبت نہیں تھی، لیکن ایک موقع تھا اس محبت کو حاصل کرنے کا۔ سوہم جانتا تھا کہ یہ سفر آسان نہیں ہوگا، لیکن اس کے دل میں امید کی کرن روشن ہو چکی تھی۔ وہ روحا کو وقت دینا چاہتا تھا، اس کے دل میں اپنا مقام بنانا چاہتا تھا۔ یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی ریس تھی، اور وہ اس ریس میں ہر صورت جیتنا چاہتا تھا۔